الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 مرات او کما قال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارا نماز کورس کا آج 7واں دن ہے۔ اللہ تعالی ہماری مجلس کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن مسائل کو ہم سن رہے ہیں اللہ کریم ہمیں یاد رکھ کر ان پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے مسافر کی نماز۔ بندہ مسافر کب بنتا ہے، کتنے سفر کا اس کا ارادہ ہو تو شرعی مسافر ہوگا، پھر اس کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوگا، پھر جس جگہ جا رہا ہے وہاں یہ کب جا کر مقیم ہوگا، پھر وہاں مقیم ہونے کی جو اس نے نیت کرنی ہے اس نیت کی بھی چند شرائط ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آج سننے کی سعادت پائیں گے۔ حسب عادت چونکہ شروع میں کچھ آپ کے بھیجے ہوئے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ ہے، اس لیے سب سے پہلا جو سوال کیا تھا غلام یحییٰ صاحب نے کہ امام صاحب رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کہیں گے یا نہیں؟ تو امام نے صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد امام نہیں کہیں گے، اور مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہیں گے بلکہ اللہم ربنا ولک الحمد یہ صرف مقتدی کہیں گے۔ جنید ملک صاحب کی طرف سے سوال تھا کہ بے وضو ہونے کی صورت میں جو وضو کر کے اپنی نماز پر بنا رکھنی ہے اس کی جو 13 شرائط تھیں، ان 13 شرائط میں سے 9ویں شرط 9th والی شرط جو ہے وہ انہوں نے پوچھی تھی۔ تو 9ویں شرط یہ تھی کہ کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی اجازت تھی، یعنی بے وضو شخص کو وہ کام کرنے کی شریعت نے اجازت دی، لیکن جو اجازت دی اس اجازت سے زیادہ اس بے وضو ہونے والے نے کام نہ کیا ہو۔ اگر وہ اس دی ہوئی اجازت کی مقدار سے زیادہ کام کر گیا تو اب بھی وہ اپنی پہلی نماز پر بنا نہیں رکھے گا۔ مثلا اس کی عام سی مثال کہ یہ شخص بے وضو ہوا اور بقدر وضو پانی موجود ہے، یعنی اتنا پانی اس کے پاس موجود ہے کہ یہ وضو کر لیتا، لیکن یہ اس پانی کو چھوڑ کر دور جگہ پر موجود پانی کی طرف چلا گیا۔ اب وضو کے لیے پانی کی طرف جانے کی اجازت تو ہے، لیکن اس نے اس اجازت میں کچھ کام زائد کر دیا کہ جس کی اسے اجازت نہیں تھی، یعنی جب قریب پانی موجود ہے تو دور والے پانی کی طرف اگر یہ بے وضو شخص گیا تو اب یہ بنا نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ 9ویں شرط بنا کے حوالے سے فقہا نے بیان کی۔ اسی طرح ایک جو رائے دی تھی
کل کے ٹاپک کے حوالے سے کہ یہ ٹاپک کافی ڈیفیکلٹ ہے، تو وہ تو میں نے کل کے بیان کے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ہم اس کو آسان کر کے آپ کے سامنے بیان کریں۔ لیکن چونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو فقہی ابحاث ہوتی ہیں، فقہی مسائل ہوتے ہیں، جو فقہی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، جب تک بندہ ان کو نہیں سمجھے گا اس وقت تک اس کے لیے اس کے اندر جو موجود مزید مسائل معاملات ہیں انہیں وہ درست انداز میں نہیں سمجھ پاتا۔ اب چونکہ یہ معاملات شریعت کے معاملات ہیں، شرع کے معاملات ہیں، جائز ناجائز، حلال و حرام کے معاملات ہیں، اور عمل کے فاسد ہونے یا عمل کو دوبارہ کرنے کے حوالے سے احکامات اور معاملات ہیں، اس لیے یہاں پر اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لیکن چونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے اپنا دین سیکھنا یہ ضروری ہے، اور جس قدر اس سے ممکن ہو اس قدر وہ دین سیکھنے کے لیے کوشش کرے، چونکہ اسی دین نے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کروانا ہے۔ اور یہ جو نیک اعمال ہیں جن میں سے بالخصوص ہمارا جس کورس سے تعلق ہے، نماز کورس، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پانے، اس کی رضا پانے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ سے رحمتیں برکتیں پانے، قبر میں عذابات سے اپنے آپ کو بچانے، اور آخرت میں اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی بارگاہ سے انعام پانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ بلکہ امیر علیہ سنت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ فی زمانہ سب سے بڑا وظیفہ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ پانچوں نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرنے والا ہو۔ اگر وہ پانچوں نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے والا بن گیا تو گویا وہ بہت بڑے وظیفے پر عمل کر رہا ہے، اور یہ وظیفہ اس کے لیے دنیا، قبر و آخرت کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو چونکہ سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بات تھی، تو انہوں نے کچھ تعریفی کلمات بھی ارشاد فرمائے کہ انداز اچھا تھا، سمجھانے کا طریقہ جو ہے وہ بہتر تھا، لیکن پھر بھی ظاہر ہے یوں ایک آدھ بار سن کر چیز کو یاد رکھنا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو یہ شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، اس کے تحت اللہ کی رحمت سے متعدد کورسز ہیں۔ ان کورسز کو اگر آپ ملاحظہ ہی فرمائیں گے، صرف ان کے ٹائٹل ہی دیکھیں گے، تو کم و بیش اگر اسلامی بہنیں، اسلامی بھائیوں کے کورسز کو جمع کیا جائے تو کم و بیش یہ 63 کے قریب جو ہے نا وہ کورسز بنتے ہیں، جو اسلامی بھائیوں کو بھی کروائے جاتے ہیں اور اسلامی بہنوں کو بھی کروائے جاتے ہیں۔ انہی کورسز میں سے الحمدللہ ایک امامت کورس بھی ہے۔ تو بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کہ جن کا تعلق ائمہ مساجد سے ہے، وہ اگر اس کورس کو اس ہمارے شعبے کے تحت آ کر آن لائن کرنا چاہیں تو الحمدللہ اس کی بھی سہولت موجود ہے۔ تو آپ اسی پیج پر جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنے کے حوالے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ذمہ داران آپ سے رابطے میں آ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت سے جہاں دعوت اسلامی نے بڑے بڑے کام کیے، اور الحمدللہ مسلمانوں کے لیے دین سیکھنے کے، سکھانے کے اتنے مواقع فراہم کیے کہ جس کی مثال جو ہے وہ سابقہ ادوار میں شاید دینا مشکل ہو۔ اس قدر اللہ کی رحمت سے امیر علیہ سنت کی سوچ کی برکت سے، ہماری مرکزی مجلس شورا کی الحمدللہ کوششوں کی برکت سے، ذمہ داران کی تگ و دو کی برکت سے الحمدللہ دعوت اسلامی نے جہاں مدارس کے اندر، جامعات کے اندر درس نظامی کے معاملات کو جو ہے وہ رکھا، تو ہماری اس مجلس آن لائن مدرسۃ المدینہ کے تحت بھی الحمدللہ 6 سالہ درس نظامی بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے بلکہ وقت نکالیے اور اس آن لائن ہونے والے 6 سالہ درس نظامی میں بھی آپ جو ہے وہ شامل ہوں، وہ درس نظامی کریں انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس درس نظامی کرنے کی برکت سے آپ فقط خود مسائل کو سمجھنے والے ہی نہیں بلکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو سمجھانے والے بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اس طرح کے کورسز کو بھی کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ تو آپ اگر اپنے کمنٹس کے اندر یہیں پر جو ہے وہ مطلب کمنٹ دے دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ذمہ داران آپ سے رابطے میں آ جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا ہمارا ٹاپک
مسافر کی نماز۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن کریم کے اندر مسافر کو نماز میں جو آسانی عطا فرمائی، تخفیف، نرمی عطا فرمائی۔ اللہ کریم جل وعلا فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں قصر یعنی کمی کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو ایسی صورت میں کیا کرو؟ نماز میں قصر یعنی کمی کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے تحت مسلمانوں کو جو مسافر ہوں، شرعی مسافر ہوں، انہیں فرائض کے اندر آسانی عطا فرمائی۔ 2 فرض تو 2 ہی ہیں، 3 والے 3 ہی ہیں، اور 4 رکعات والے جو فرض نماز ہے ظہر، عصر اور عشاء، تو اس میں مسلمان کو 2 رکعتیں ادا کرنے کی اجازت دی گئی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر نماز میں مسافر کو نماز میں جو کمی کا فرمایا وہ تو مشروط ہے، یعنی اس کو کنڈیشنل بیان کیا گیا، شرط کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں کافروں کی طرف سے فتنے کا اندیشہ ہے کہ تمہیں کافر فتنے میں ڈالیں گے تو تم نماز میں کمی کرو۔ تو اس راوی نے، اس سائل نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ تو مشروط ہے، لہٰذا اگر امن کی صورت ہو، کافر کی جانب سے فتنے کا اندیشہ معاملہ نہ ہو بلکہ امن کی صورت ہو، بالکل پیسفل ماحول ہو، تو ایسی صورت میں پھر ہمیں کیا 4 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں، قصر نہیں کرنی؟ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسافر کی نماز سے متعلقہ جب یہ آیت کریمہ سنائی تو مجھے بھی تعجب ہوا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر تصدق فرمایا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا صدقہ یعنی تحفہ، گفٹ، یہ قبول کرو۔ اب امن کی صورت ہو یا کافر کی جانب سے فتنے کی صورت ہو، دونوں صورتوں میں جو مسافر مسلمان ہے وہ اپنی نماز میں قصر یعنی کمی کر سکتا ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت جس کی راویہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی۔ اولن جو نماز فرض ہوئی وہ 2 رکعت فرض ہوئی تھی مکہ المکرمہ میں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو 4 فرض کر دی گئیں، اور سفر کی نماز اسی پہلے فرض پر چھوڑ دی گئی۔ سفر کی نماز گویا کہ وہی ہے جو مکہ المکرمہ میں اولن نماز کو فرض کیا گیا تھا۔ تو مغرب 3 ہی تھے اور فجر 2 ہی تھیں، لیکن ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں مکہ المکرمہ میں 2 رکعات ہی فرض ہوئی تھیں۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ظہر، عصر اور عشاء کی 2 رکعات میں مزید اضافہ فرما کر ان کو 4 کر دیا اور بقیہ کو اپنی حالت پر رکھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ مسافر کے لیے وہی رکھی گئی جو مکہ المکرمہ میں اولن مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی تھی۔ اچھا جی، مسافر کون ہے؟ کسے مسافر کہیں گے؟ کیونکہ ہم اپنی عام زبان میں یا عام اصطلاح میں تو ہم یہی کہتے ہیں جی کوئی بالفرض 10 کلومیٹر کے سفر پر بھی جا رہا ہے تو مسافر، اڈے پر جا کر گاڑی پہ بیٹھیں گے، دوسرے اڈے پہ جا کر اتریں گے، تو گویا یہ بھی سفر ہے، تو سفر کرنے والا مسافر ہوتا ہے۔ لیکن شرعی مسافر کون ہوگا؟ جسے
شریعت مسافر قرار دے گی وہ مسافر وہ ہے کہ جو 3 دن کی راہ تک جانے کے ارادے سے اپنے بستی علاقے سے باہر ہو. 3 دن کی راہ. اب وہ 3 دن کی راہ کس اعتبار سے ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں دن سے مراد سال کا سب سے چھوٹا دن ہے، اور 3 دن کی راہ سے مراد یہ نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک چلتا ہی رہے سفر ہی کرتا رہے، اور وہ جو سفر کرے گا تو اتنا فاصلہ یا اتنے کلومیٹر یا اتنے میل جو ہے جتنے وہ طے کرے گا وہ شرعی سفر ہے. نہیں، 3 دن سے مراد یہ نہیں کہ صبح سے شام، شام سے صبح تک چلتا رہے، بلکہ کھانے پینے، نماز اور دیگر ضروریات کے لیے جو ٹھہرنے کی حاجت پڑتی ہے وہ اس نے ٹھہرنا ہے، اور اس ٹھہرنے کے ساتھ ساتھ اس نے نارمل انداز میں جو سفر کرتا ہے، خشکی کا سفر، جیسے پیدل سفر کرنے والا جو اس طور پر 3 دن کے اندر مسافت طے کرے، یا نارمل انداز میں اونٹ پر سوار، اونٹ کے 3 دن چلنے پر جو مسافت، جو ڈسٹینس، فاصلہ، کلومیٹر بنتے ہیں وہ مراد ہیں. اور یہ چلنا بھی درمیانی چال ہے، خود آدمی کا چلنا بھی بھاگم بھاگ چلنا یہاں مراد نہیں، بلکہ نارمل انداز میں جس طرح پہلے زمانوں کے اندر لوگ اسفار کیا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے، تو اس طور پر یہاں چلنا مراد ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ مسافر ہوتا ہے. اب 3 دن کی راہ وہ کتنی ہے فی زمانہ؟ اگر ہم اس کو مائلز میں بیان کرتے ہیں یا کلومیٹرز میں بیان کرتے ہیں تو وہ کیا بنے گی؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ کم و بیش 57.5 میل، 57 میل جو کلومیٹر کے اعتبار سے کم و بیش 92 کلومیٹر کا سفر ہے. اتنا سفر کرنے والا شخص مسافر ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر جو مسافر کے مسافرت کے جو احکام ہیں وہ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں. اب ہم یعنی مسافر ہم نے جان لیا کون ہوتا ہے، 3 دن کی راہ کے سفر کے ارادے سے جو اپنی بستی سے نکل گیا. اچھا، پھر کتنے کلومیٹر کا سفر ہو وہ ہم نے سنا. اچھا، اب اس کی مزید ڈیٹیل، اسی مسافر سے متعلقہ مزید جو احکامات اور مسائل ہیں اب ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں. مثلا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے 2 رستے ہیں، اور مسافر اگر ایک رستے سے جاتا ہے تو 92 کلومیٹر یا زائد بنتا ہے، اور اگر متبادل دوسرا رستہ اختیار کرے تو وہ اتنے کلومیٹر نہیں بنتا، کم بنتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ جس راہ کو اختیار کرے گا، جس رستے کو اختیار کرے گا، اسی رستے کے اعتبار سے حکم شرعی ہوگا. اگر وہ 92 کلومیٹر والے رستے کو اختیار کرتا ہے تو شرعی مسافر، اگر وہ 92 سے کم والے کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ شرعی مسافر نہیں ہوگا. یوں ہی 3 دن کی راہ کو تیز سواری پر 2 دن یا کم میں طے کرے، سفر 3 دن والا ہی ہے یعنی 92 کلومیٹر، لیکن اس کو دور جدید کے حوالے سے، جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور سفر کے جو اب آرام دہ انداز دریافت ہو چکے، لانچ ہو چکے، اب 3 گھنٹے میں تو مسلمان پاکستان سے مدینہ المنورہ پہنچ جائے. تو اب مدینہ المنورہ کا سفر تو 3 دن سے بھی زیادہ کا ہے، یعنی 92 کلومیٹر کیا، یہ تو سینکڑوں میل بنیں گے. تو اب اس نے اس کو 3 گھنٹے کے اندر طے کر لیا، 4 گھنٹے میں طے کر لیا،
تو اس نے 3 دن والا معاملہ نہ کیا، لیکن اب جو اعتبار ہوگا وہ اس سفر کا یعنی فاصلے کا اعتبار ہوگا کہ اگر وہ فاصلہ اتنا ہے جو 92 کلومیٹر یا 57.5 میل بنتا ہے، تو اب یہ سفر جتنی مرضی تیزی سے کرے ایسا شخص شرعی مسافر بن جاتا ہے۔ یوں ہی یہ تو ہے مادے کا، میٹر کا جو ہے وہ ترقی کرنا، کہ اس نے ہمیں ہوائی جہاز کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے، بسز کے ذریعے اور دیگر اس طرح کی جو کوچز وغیرہ ہیں ان کے ذریعے ایک 3 دن کے سفر کو چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ لے آیا۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ولی اللہ وہ اپنی کرامت کے ذریعے سے اس طرح سفر کر جاتا ہے کہ پلک جھپکنے میں، کیونکہ جہاز بھی تو گھنٹوں لگاتا ہے، لیکن جب ولی اللہ جاتا ہے تو وہ گھنٹوں نہیں لگاتا، وہ تو منٹوں اور سیکنڈوں میں کام کرتا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے۔ اگر مادے میں یہ مطلب چیز ہے تو اللہ کریم جل وعلا کی عطا سے، اس کی توفیق سے، اس کی دی ہوئی سعادت سے، اس کے دیے ہوئے مرتبے اور مقام سے اللہ کا ولی ہزارہا کلومیٹر کا سفر منٹوں میں طے کر سکتا ہے۔ اور اس کے الحمدللہ شواہدات، دلائل، براہین قرآن کے اندر بھی موجود ہیں۔ حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المقدس سے ملک سبا جانا اور وہاں سے جو ہے نا منو وزنی جو ہے وہ تخت لے کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دینا، اور لائے کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیہ طرفک، کہ آپ اپنی پلک جھپکیں گے تو وہ تخت آپ کی بارگاہ میں موجود ہوگا۔ یہ سیدنا عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر تھے۔ تو وہ تو بنی اسرائیلی تھے، بنی اسرائیلی، یہ تو مسلمہ بات ہے کہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں، ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں سے افضل، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء تمام ماقبل امت کے اولیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو اگر عاصم بن برقیہ 2 ماہ کی مسافت کو پلک جھپکنے میں طے کر سکتے ہیں، اور گئے بھی اور آئے بھی اور کچھ لے کر آئے بھی، تو اگر محمدی ولی ایسا کرے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر بھی اولیاء اللہ کے مقامات کو، شانوں کو، عظمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، احادیث کریمہ میں بھی اس کے شواہدات موجود ہیں۔ تو یوں اگر 3 دن کی راہ کو کسی ولی نے اپنی کرامت سے بہت تھوڑے زمانے میں طے کر لیا، تو ظاہر یہی ہے کہ یہ بھی اگر وہاں پہنچ کر جہاں یہ گئے ہیں نماز پڑھیں گے تو مسافر والی نماز ادا فرمائیں گے۔ اچھا، اب ایک شخص نے سفر کی نیت کر لی، ابھی گھر میں ہے، سفر کی نیت کی، گھر سے اڈے پر گئے، تو اڈے پر پہنچ کر اب نماز کا وقت ہو گیا، ابھی اپنے شہر میں ہی ہیں، یعنی شہری ہی ہیں یہ، اور شہر میں ہی اڈے پر پہنچے۔ تو اب یہ اڈے پر اگر ظہر کی نماز کو ادا کرتے ہیں یا عصر کی نماز ادا کرتے ہیں تو کیا قصر کریں گے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ محض نیت سفر سے بندہ مسافر نہیں ہوتا، بلکہ مسافر کا حکم اس وقت سے ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے، اور اگر شہر میں ہے تو شہر سے باہر ہو جائے، اور اگر کسی گاؤں وغیرہ میں ہے تو گاؤں سے، گاؤں کی جو اپنی حد ہوتی ہے، اگرچہ کیا فصیلیں نہیں ہوتی، دیواریں نہیں ہوتی، پہلے وقتوں میں تو قلعے ہوا کرتے تھے، اس کی باقاعدہ دیواریں، دروازے ہوتے تھے، اور جو بھی کسی شہر میں آنا چاہتا تھا تو ان دروازوں کے ذریعے سے اندر آیا کرتا تھا، لیکن اب چونکہ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی گاؤں کا اطراف جو اسی گاؤں کا ہوتا ہے، تو اس گاؤں کی حد سے جب مسافر باہر نکلے گا اور اس کا ارادہ بھی 92 کلومیٹر یا زائد کا ہے، تو اب اگر وہ اپنی بستی سے نکل کر شہر میں آیا ہے، وہاں سے اس نے گاڑی میں بیٹھنا ہے، تو شہر میں اگر اب آ کر وہ نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں یہ قصر کرے گا۔
لیکن اگر اپنی بستی ہی میں ہے، اپنے شہر ہی میں ہے اور سفر کا ارادہ ہے، گاڑی کے لیے اڈے پر بھی پہنچ چکا ہے، اڈے پر نماز پڑھے گا تو یہ اپنے ہی شہر میں شمار ہوگا، لہٰذا اس صورت میں وہ قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری پڑھے گا۔ ہاں، اگر اس نے جتنا سفر طے کرنا ہے وہ شرعی فاصلہ بنتا ہے، لیکن اس نماز میں ٹائم کے اعتبار سے گنجائش بہت ہے، جیسے مثلا عشاء کی نماز، تو اب عشاء کی نماز اس نے ادا کرنی تھی، عشاء کی اذان اسے اپنے شہر میں ہو گئی، گاڑی میں بیٹھا اور 92 کلومیٹر یا زائد کے سفر پر روانہ ہوا اور اپنے شہر میں عشاء نہیں پڑھی، یہاں پڑھتا تو پوری پڑھتا، لیکن اس نے نہیں پڑھی اور یہ مرکز الاولیاء بالفرض چلا گیا، لاہور، گجرات سے لاہور گیا، تو یہ چونکہ 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا سفر ہے، اب یہ وہاں پہنچ کر جب نماز پڑھے گا تو سفر والی نماز پڑھے گا، یعنی گویا کہ اس کے مقام کا اعتبار ہے۔ اگر گجرات ہی میں اڈے پر پڑھتا عشاء کی نماز تو پوری پڑھنی ہوتی، قصر جائز نہ تھی، لیکن جب مرکز الاولیاء لاہور پہنچ کر نماز پڑھے گا تو اب چونکہ سفر اتنا ہے جو شرعی ہے، وہاں پہنچ کر نماز پڑھے گا تو سفر والی نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح سفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے چلا ہے وہاں سے 3 دن کی راہ کا ارادہ ہو، اور اگر 2 دن کی راہ کے ارادے سے نکلا، وہاں پہنچ کر دوسری جگہ کا ارادہ ہوا کہ وہ بھی 3 دن سے کم کا رستہ ہے، یوں ہی ساری دنیا گھوم آئے مسافر نہیں ہوگا۔ اب اس کو میں تھوڑا آسان بیان کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ایک مقام سے دوسرے مقام کا سفر کرنا ہے، یہ نیت اس کی تھی کہ میں 92 کلومیٹر کا کروں، لیکن 92 نہیں کیا، کم کیا، پھر وہاں ٹھہرا، پھر وہاں سے دوسرے مقام کا سفر وہ بھی 92 کلومیٹر سے کم، پھر اس سے تیسرے مقام کا سفر وہ بھی 92 کلومیٹر سے کم، اس طور پر یہ جہاں جہاں سفر کرتا جائے ان دونوں مقامات کے درمیان اگر 92 کلومیٹر سے کم کا سفر ہر وقت ہوتا ہے، جتنی بار بھی آگے سفر کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ پورے پاکستان میں بھی گھوم لے بلکہ پوری دنیا میں بھی گھوم لے، لیکن 2 مقامات کے درمیان کا سفر شرعی سفر نہ ہو تو یہ سفر کرنے والا مسافر نہیں ہوگا، اپنی نماز پوری پڑھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس کو اگر میں مزید مختصر کروں نا تو یوں کہ اس کا جو یہ 92 کلومیٹر والا سفر ہے نا، یہ متصل ہونا چاہیے۔ متصل مین یعنی کٹ کٹ کر نہ ہو بلکہ ایک ساتھ ہو، کہ ایک مقام سے دوسرے مقام کا جب سفر ہوا تو یہ 92 کلومیٹر سفر بنے۔ اگر نہیں بنتا اس صورت میں چاہے وہ ہزاروں کلومیٹر سفر طے کر لے وہ مسافر نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ مزید اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ 3 دن کا جو اس کا ارادہ ہے وہ کوئی متصل سفر کا ہو، یعنی کاٹ کاٹ کر اگر سفر کرتا ہے تو پھر اور 2 مقامات کے درمیان کا جو سفر ہے وہ شرعی نہیں بنتا، تو اس صورت میں یہ شرعی مسافر بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اس مسئلہ میں بالخصوص ان اسلامی بھائیوں کو، ان احباب کو توجہ رکھنی ہے کہ جو مختلف علاقوں کا سفر اپنے نیک ارادوں سے، دین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے، احکامات شرعیہ کی تبلیغ کے حوالے سے، واعظ و نصیحت کی صورت میں بیانات وغیرہ کرنے کے حوالے سے سفر کرتے ہیں، اور ان کا سفر یوں متصل سفر ہوتا ہے کہ آج جو ہے وہ یہاں جانا ہے، وہاں بیان کرنا ہے، پھر وہاں سے فلاں مقام پہ جانا ہے، پھر ادھر سے فلاں مقام پہ جانا ہے، تو یوں وہ ایک ہفتہ 2 ہفتے کا سفر کا ان کا شیڈول ہوتا ہے۔ تو انہیں اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہوگا
کہ ان کا جو 2 مقامات کا سفر ہے وہ متصلاً 92 کلومیٹر کا اگر ہوگا تو وہ مسافر کہلائیں گے. یعنی اس کو اگر میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں، مثلا جیسے میں گجرات شہر میں بیٹھا ہوں، تو یہاں گجرات سے مرکز العلیا لاہور جانا ہے. میرا ارادہ تو لاہور جانے کا ہے، لیکن ساتھ نیت یہ ہے کہ یہاں سے چلوں گا تو گجرانوالہ شہر میں تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، وہاں ایک کام ہے وہ نمٹاؤں گا. پھر گجرانوالہ سے شیخو پورہ جاؤں گا، شیخو پورہ تھوڑا سا کام ہے وہ کروں گا، اور پھر شیخو پورہ سے مرکز العلیا لاہور جاؤں گا. اب ان گجرات سے گجرانوالہ، گجرانوالہ سے شیخو پورہ سے مرکز العلیا، یہ ان 2 شہروں کے مابین 92 کلومیٹر کا سفر نہیں بنتا. تو ایسی صورت میں میں لاہور پہنچ کر مسافر نہیں ہوں گا. حالانکہ اگر ڈائریکٹ گجرات سے لاہور کا سفر ہوتا تو مسافر ہو جاتا، قصر نماز ادا کرتا. تو یہ صورت جو ہے وہ فقہا بیان فرماتے ہیں کہ 3 دن سے کم کا رستہ نہ ہو، اور اگر 3 دن کا بھی ہے تو وہ متصلاً ہو، وہ ڈسکنیکٹ کر کر کے نہ ہو، بلکہ ایک ساتھ جو ہے وہ سفر ہو. ہاں اگر گاڑی رکتی ہے، مثلاً گجرات سے گاڑی چلی، گجرانوالہ اڈے پر اس نے تھوڑی دیر رکی اپنے کسی حاجت اور ضرورت کے تحت، اور یعنی سواریاں وہاں سے بالفرض بٹھانی تھی، پھر گجرانوالہ سے چلی تو شیخو پورہ تھوڑی دیر رکی، تو یہ گاڑی کا اس طور پہ رکنا یہ اس مسافر کو مسافر ہونے سے نہیں روکے گا. لیکن اگر مسافر کا اپنا اس طور پر ارادہ ہے کہ میں نے یوں تھوڑے تھوڑے کام ان شہروں میں کر کے پھر وہاں پہنچنا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شرعی مسافر نہیں ہوتا. اچھا جی، اسی طرح جس بندے کو شریعت نے قصر کی اجازت دی، نماز میں کمی کی اجازت دی، تو کیا قصر سنتوں میں بھی ہے؟ تو سنتوں میں قصر نہیں، سنتوں میں کمی نہیں کی جائے گی بلکہ پوری پڑی جائیں گی. ہاں البتہ سفر میں بندے کو کوئی خوف کی صورت ہے تو ایسی حالت میں معاف ہے. یعنی خوف کی صورت سے مراد یہ کہ مثلا یہ ٹرین کا سفر کر رہا ہے، اب ٹرین کا سفر کرنے میں اگر یہ سنتیں بھی پڑھتا ہے، اب اسے اندیشہ ہوگا کہ گاڑی چل پڑے گی، نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں اگر فقط فرضوں کو ادا کر لیتا ہے قصر کے ساتھ تو درست ہے، یعنی سنتیں چھوڑنے کا اس کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر یہ کسی شہر میں پہنچ چکا ہے اور شرعی مسافر ہے، اب چونکہ اس کو کسی طرح کا کوئی خوف گاڑی کے نکلنے کا یا دیگر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، تو اس صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو سنتیں پڑھنی چاہیے اور سنتیں بھی پوری پڑھنی چاہیے، کیونکہ سنتوں میں قصر نہیں ہے. چاہے خوف والی صورت ہو چاہے امن والی صورت ہو، قصر نہیں ہے. ہاں ادائیگی کے اندر اسے آسانی دی فقہا نے کہ اگر اسے اس طرح کا خوف درپیش ہے جیسا میں نے عرض کیا تو اب یہ سنتیں نہیں بھی پڑھتا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر یہ کسی محلے علاقے میں ٹھہرا ہوا ہے، کسی شہر میں اپنے عزیز کے یہاں ٹھہرا ہوا ہے اور وہاں پہنچ کر یہ نمازیں ادا کر رہا ہے اور ہے شرعی مسافر، تو اس صورت میں اسے سنتیں پڑھنی چاہیے. یوں ہی اب جب یہ کسی شہر میں گیا اور جس شہر سے اس شہر میں آیا ہے یہ شرعی سفر بنتا ہے، تو اس شہر میں کب تک رہے گا تو یہ مسافر ہے، اور کتنے عرصے کی نیت ہو تو یہ مسافر نہیں رہے گا. اس حوالے سے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ 15 دن یا اس سے زائد دن وہاں ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے، جیسے کوئی مرکز العلیا لاہور پہنچا، اس کا بھی ارادہ وہاں 20 دن 25 دن ٹھہرنے کا ہے، اس کے بعد واپسی گجرات آنے کا ہے، تو جب اس نے وہاں اقامت کی نیت کر لی، اقامت میں ٹھہرنے کی نیت کر لی، اور 15 دن یا اس سے زائد کی نیت کی، تو ایسی صورت میں
اب وہ جو مسافر تھا وہ مسافر نہ رہا، وہ مقیم ہو گیا۔ اور اس میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں کہ اس نے جو ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا سفر کیا، اور یہ شرعی سفر بنتا ہے، اور آگے اس کا جس شہر میں پہنچنے کا ارادہ تھا وہاں اس کی پہلے سے نیت ہے کہ میں نے 15 سے زائد دن ٹھہرنا ہے، تو یہ اس شہر کی حد میں پہنچتے ہی مقیم ہو جائے گا، مسافر نہیں رہے گا۔ لیکن ان دو شہروں کے درمیان کا جو سفر ہے، اس سفر کے دوران یہ جتنی نمازیں ادا کرے گا ان میں اسے قصر کی اجازت ہے۔ اپنے شہر سے نکلا، اگلے شہر میں داخل ہونے سے پہلے جو نمازیں 4 رکعتیں آئیں ان کو وہ 2 رکعت کی صورت میں ادا کرے گا۔ اب یہ جو اقامت کی نیت ہے، اس نے جو وہاں اس شہر میں ٹھہرنے کی نیت کرنی ہے، اس نیت کے لیے فقہائے کرام نے 6 شرطیں بیان کی۔ شرطیں اتنی مشکل نہیں ہیں، لیکن توجہ ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ جائیں گے۔ نمبر 1، چلنا چھوڑ دے، یعنی جو اس کا سفر ہے وہ سفر اس کا رک چکا ہو۔ اگر وہ مسلسل سفر ہی میں ہے تو اقامت کی نیت باطل ہے، کیونکہ اب تو اقامت نہیں ہے نا، ٹھہرنا نہیں پایا گیا۔ تو پہلی شرط بیان کی کہ وہ چلنا ترک کر دے، چھوڑ دے، پھر وہ نیت اقامت کر سکتا ہے۔ نمبر 2، وہ جگہ اقامت کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اب جنگل میں ہے اور کہتے ہیں میں نے یہاں 20 دن ٹھہرنا ہے، تو جنگل درندوں کا مقام ہے، انسانوں کا مقام نہیں، انسانوں کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہ جگہ بھی اقامت کی صلاحیت بھی رکھتی ہو کہ وہاں ٹھہرا جا سکتا ہو۔ یہ دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط ہے 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو، یعنی کم از کم 15 دن، زیادہ کی بھی نیت ہو سکتی ہے۔ تو اگر 15 سے کم کی نیت ہے تو پھر بھی نیت اقامت کی نہیں ہوگی، کیونکہ اقامت کے لیے کم از کم 15 دن ضروری ہے۔ چوتھی شرط ہے کہ یہ نیت ایک ہی جگہ ٹھہرنے کی ہو۔ اگر یہ متعدد جگہوں پر ٹھہرنے کی نیت ہے تو پھر یہ مسافر ہی ہوگا، مقیم نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اپنا ارادہ مستقل رکھتا ہو، یعنی کسی کے تابع نہ ہو، کسی کے تحت نہ ہو۔ کیونکہ بعض ایسی جابز ہوتی ہیں کہ جس میں اس جو امپلائی ہوتا ہے اس کی اپنی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی اسلامی بھائی پولیس میں کام کرتے ہیں اور ان کے تبادلے وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں ڈیوٹی کے حوالے سے۔ اب کسی کو گورنمنٹ نے جو ہے وہ لاہور بھیج دیا کہ اب آپ نے یہاں پر ڈیوٹی کرنی ہے، اور یہ اگر آپ خود 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو اس طور پہ نہیں کر سکتا کہ یہ کسی کا ملازم ہے، جب آرڈر ہوگا اسے وہاں سے نکلنا ہوگا، تو اس صورت میں اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ یعنی اس بات کو فقہا ان الفاظ سے بیان کر رہے ہیں کہ اپنا ارادہ مستقل رکھتا ہو۔ اگر یہ ایسا فرد نہیں ہے تو پھر یہ مسافر بھی اپنی نیت سے نہیں بن سکتا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ امیر اہل سنت نے غالباً اس مسئلے کو مسافر کی نماز والے اپنے رسالے کے اندر بھی بیان فرمایا کہ جس طرح بعض اوقات دیگر ممالک میں کوئی مسلمان نادانی سے ناجائز انداز میں رہتا ہے، کاغذات ان کے پورے نہیں ہوتے، چوری چھپے کام کرتے ہیں، تو ایسا شخص اگر وہاں 15 دن کیا 15 مہینے رہنے کی بھی نیت کرے گا تو وہ مقیم نہیں ہوگا، وہ مسافر ہی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی اس نے گورنمنٹ کے ہتھے چڑھنا ہے تو گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ وہاں سے ڈیپورٹ کر دینا ہے، نکال دینا ہے، اس کو اس کے ملک میں بھیج دینا ہے۔ تو ایسا شخص بھی اپنی نیت اور ارادے میں مستقل نہیں ہے، لہٰذا اگر ایسا بندہ اقامت کی نیت کرے گا تو یہ نیت درست نہیں ہوگی۔ یہ 5ویں شرط تھی۔ 6ٹھی شرط ہے اس کی حالت اس کے ارادے کے منافی نہ ہو، یعنی اس کی جو ظاہری حالت ہے وہ اس کے ارادے کے منافی نہ ہو۔ تو یعنی جو نیت ہے وہی ارادہ ہے، حالت بھی اس کی ظاہری ویسی ہی ہے۔ تو یہ 6 شرطیں اقامت کی نیت کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ان 6 شرائط
کا لحاظ وہ نیت کرنے والا رکھے گا تو وہ مسافر سے مقیم ہوگا، ورنہ وہ مقیم نہیں ہوگا۔ اسی طرح مزید مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ادا اور قضا دونوں میں مقیم مسافر کی اقتدا کر سکتا ہے، یعنی مقیم جو نمازی ہے، جو مسافر نہیں ہے، وہ مسافر امام کے پیچھے اگر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن مقیم اپنی پوری پڑھے گا، اور جب امام 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے تو یہ اپنی بقیہ 2 رکعتوں کو بغیر قرات کے ادا کریں گے۔ یعنی یہ اس اعتبار سے اگر میں پرانی پچھلی ٹرمز بیان کروں جو ہم نے نمازی کی اقسام کے حوالے سے سنی تھیں کہ کوئی مسبوق ہوتا ہے، کوئی لاحق ہوتا ہے، کوئی لاحق مسبوق ہوتا ہے، کوئی مدرک ہوتا ہے، تو یہ شخص کہ جو مقیم ہے اور مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو یہ اپنی بقیہ رکعات میں مثل لاحق کے ہے، یعنی قرات نہیں کرے گا یہ، بلکہ اتنی دیر خاموش رہ کر رکوع و سجود کر کے تسبیحات وغیرہ پڑھ کر اپنی بقیہ نماز کو مکمل کرے گا۔ تو جس طرح مقیم مسافر کے پیچھے اقتدا کر سکتا ہے، ایسے ہی مسافر نمازی بھی اگر مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کرے تو کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ پہلے والے کے برعکس ہو جائے گا کہ مقیم اگر مسافر کے پیچھے پڑھے تو پوری ہی پڑھے گا، لیکن مسافر اگر مقیم کے پیچھے ادا کرتا ہے تو اب یہ قصر نہیں کرے گا، بلکہ یہ اس میں امام کی حالت کا اعتبار ہوگا۔ بلکہ یہاں پر فقہا نے ایک اور مسئلہ اسی سے ملتا جلتا یوں بیان کیا کہ ایک شخص مسافر ہے، اب رستے میں وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا، تو وہ مسجد بھی مسجد مسافرہ ہیں، محلے کی مسجد نہیں ہے کہ جس میں باقاعدہ مقیم امام ہوں، مسافر خانہ ٹائپ کی وہ مسجد ہے جس میں مسافر نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ آگے جماعت ہو رہی ہے، اب اسے نہیں معلوم کہ مسافر امام ہے کہ مسافر وہ اپنا امام جو ہے وہ مسافر ہے یا کہ مقیم ہے، اس آنے والے مسافر کو نہیں معلوم، اور یہ شرعی مسافر ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ کیا کرے؟ یہ مسافر والی نماز کی نیت کرے یا مقیم والی کی نیت کرے؟ کیونکہ اس کو تو نہیں معلوم کہ امام کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ امام اگر مقیم ہوگا تو اس کو بھی پوری پڑھنی ہے، اگر امام مسافر ہوگا تو اس کو مسافر والی پڑھنی ہے، چونکہ یہ بھی مسافر ہے۔ تو ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ یہ یوں نیت کر لے کہ جو نیت امام کی وہی میری۔ اب اگر امام مقیم ہے تو یہ بھی پوری پڑھے، اور اگر امام مسافر ہے، یہ بھی مسافر تھا تو یہ بھی مسافر والی امام کے پیچھے نماز کو پڑھ لے گا۔ اسی طرح قصر نماز اور پوری نماز پڑھنے میں آخر وقت کا اعتبار ہے، یعنی وقت کے اینڈ کا اعتبار ہے، جبکہ پہلے سے پڑھ نہ چکا ہو۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر اس نے اول وقت میں نماز نہیں پڑھی، آخر وقت میں نماز پڑھتا ہے، تو اس آخر وقت میں یہ مقیم ہے یا مسافر؟ اگر مقیم ہے، آخر وقت ہے، اس میں نماز پڑھ رہا ہے تو پوری پڑھے گا، اور اگر اس نماز کا وہ آخری وقت چل رہا ہے اور یہ مسافر ہے، اب اس نے نماز پڑھنی ہے تو یہ سفر والی نماز پڑھے گا۔ تو یوں فرمایا کہ قصر اور پوری پڑھنے میں آخر وقت کا اعتبار ہے، وقت کے اینڈ کا اعتبار ہے، اس کے مطابق جو اس کی کنڈیشن ہوگی ویسی وہ نماز کو ادا کر لے گا۔ اچھا، یہاں اب جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں یہ ہے وطن۔ وطن 2 طرح کا ہوتا ہے۔ وطن سے مراد یعنی جہاں بندہ رہ رہا ہے، وہ وطن یا تو وطن اصلی ہے یا وطن اقامت۔ وطن اصلی وہ جگہ کہ جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی ہے، یا اس کے گھر والے سارے اس جگہ اس علاقے میں رہتے ہیں، یا اس نے خود کسی علاقے میں جا کر رہائش اختیار کر لی ہے، تو یہ تینوں وطن اصلی ہیں۔ اور رہائش یوں اختیار کی، کب یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں ہے،
یعنی مستقل اسی شہر میں رہنے کا ارادہ ہے، تو اب یہ علاقے اس کے لیے وطن اصلی کہلاتے ہیں۔ اور وطن اقامت وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر مسافر نے 15 دن یا اس سے زائد دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا، وہ اس کے لیے وطن اقامت ہے، یعنی ٹھہرنے کا وطن، شہر۔ تو یہ دو قسمیں فقہا وطن کی بیان کرتے ہیں، وطن اصلی اور وطن اقامت۔ اب اسی سے متعلقہ آگے مسائل۔ ایک جگہ آدمی کا وطن اصلی ہے، ایک جگہ اس کا وطن اصلی ہے، اب اس نے دوسری جگہ وطن اصلی بنا لیا، مثلا اس کی پیدائش ایک علاقے میں ہے، اس کے عزیز و اقربا وہیں رہتے ہیں، لیکن اس نے دوسری جگہ کو اپنا وطن اصلی بنا لیا۔ اگر پہلی جگہ پر بال بچے موجود ہیں تو دونوں وطن اصلی، ورنہ پہلا وطن اصلی نہ رہا۔ جہاں اب یہ رہائش پذیر ہے اور مستقل رہنے کی نیت سے اپنے بال بچوں کو بھی وہاں لے گیا ہے، اور دوسرا جو اس کا علاقہ ہے وہاں اب اس کا جو ہے وہ مطلب رہائش وغیرہ کے اعتبار سے وہاں کوئی صورت نہیں ہے، تو وہ پہلے والا وطن اصلی اب باطل ہو جائے گا۔ اب یہ جو جس مقام پر رہ رہا ہے وہ اس کا وطن اصلی ہوگا۔ لیکن اگر وہاں بھی اس کا اپنا گھر ہے، کبھی کبھی وہاں جا کر بھی 2 4 10 دن رہتے ہیں، اور یعنی گاؤں میں جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ گاؤں میں انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور وہاں اس کا اپنا گھر وغیرہ بھی، جگہ وغیرہ بھی ہوتی ہے، اور اس کا وہاں بھی آنا جانا، بال بچوں کا وہاں رہنا سہنا بھی اس کا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ دونوں شہر اس کے وطن اصلی کہلائیں گے۔ جہاں پیدائش ہے، گھر ہے اور اپنی زمینیں وغیرہ ہیں، اور جہاں پر شہر میں دوسرا گھر ہے اور یہاں بھی اپنا گھر ہے، مستقل یہاں بھی رہنے کا ارادہ ہے، تو ایسی صورت میں دونوں وطن اصلی ہی رہیں گے۔ وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے۔ وطن اصلی دوسرے وطن اصلی کو باطل نہیں کرتا، اس کی صورت میں پہلے عرض کر چکا کہ 2 وطن اصلی ہو سکتے ہیں لیکن 2 وطن اقامت نہیں ہو سکتے، کیونکہ وطن اقامت وہ تبھی بنے گا جب 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ 2 شہروں میں اس نیت سے نہیں ٹھہر سکتا۔ ہاں یہاں ٹھہرا ہے تو یہ وطن اقامت ہوا، جب اس شہر کو چھوڑ کر اگلے شہر میں گیا، وہاں بھی اس نے 15 دن یا زائد کی نیت کر لی، تو اب پہلے والا وطن اقامت وہ باطل ہو گیا، اب دوسرے والا وطن اقامت بن جائے گا۔ تو یوں ایک وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے۔ اسی طرح مسافر جب وطن اصلی میں پہنچ گیا، سفر ختم ہو گیا، اگرچہ اقامت کی نیت نہ بھی کی ہو، یعنی وطن اصلی کی باؤنڈری میں، حدود میں پہنچتے ہی بندہ مقیم ہو جاتا ہے، وہاں نیت کی حاجت نہیں ہوتی۔ نیت کی حاجت وطن اقامت میں ہوتی ہے، وطن اصلی میں نیت کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہوتی۔ اچھا، عورت اسلامی بہن، ان کی شادی ہو گئی، سسرال چلی گئیں اور یہیں رہنے سہنے لگیں، اور ظاہر ہے سسرال ہی میں رہنے کا ارادہ بھی ہوتا ہے، اسی لیے شادی بیاہ بھی ہوتا ہے، تو میکہ ان کے لیے وطن اصلی نہ رہا۔ اب ان کا میکہ اگرچہ کہ وہاں ان کی پیدائش ہے، لیکن وہ میکہ ان کے لیے وطن اصلی نہیں، بلکہ اب اگر میکے آئیں گی تو وہاں پر 15 دن یا زائد ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہ وطن اقامت بنے گا، ورنہ وہاں پر بھی یہ مسافر رہیں گے اگر 15 دن سے کم کی نیت ہے تو۔ اگرچہ اپنی امی ابو کے ہاں گئی ہیں، اپنے بہن بھائیوں میں گئی ہیں، لیکن شادی ہونے کے بعد جب سسرال ہیں اور سسرال ہی رہنے کا ارادہ ہے، تو ایسی صورت میں ان کا میکہ ان کے لیے جو ہے وہ وطن اصلی نہیں رہتا بلکہ وطن اقامت ہوتا ہے۔ اور وطن اقامت سے متعلق آپ سن چکے کہ اگر وہاں نیت 15 دن یا زائد کی ہے تو وہ مقیم ہوگا، ورنہ وہ مسافر ہی ہوگا۔ عورت کو بغیر محرم کے 3 دن یا زائد کی راہ جانا ناجائز ہے، بلکہ فقہا فرماتے ہیں 1 دن کی راہ جانا بھی منع ہے۔ محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی۔ ہاں نابالغ بچہ ساتھ ہے
یا معتو یعنی پاگل، نیم پاگل قسم کا کوئی بندہ ساتھ ہے کہ جو عورت کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو معتو ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، تو وہ اگر اس عورت کے ساتھ ہے تو بھی ایسی عورت کو شرعی اپنا سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گویا کہ ایسا پاگل بندہ بھی اگر اس کے ساتھ ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، نابالغ بچہ ہے تو وہ بھی نہ ہونے کے برابر۔ تو اس عورت کی ہمراہی میں بالغ محرم یا شوہر کا ہونا ضروری ہے، اور محرم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ فاسق، سخت فاسق اور بے باک قسم کا بندہ نہ ہو، بلکہ وہ مطلب متقی، پرہیزگار اور فسق وغیرہ، فسق و فجور سے دور جو ہے وہ محرم ہو، اس کے ساتھ عورت جو ہے وہ سفر کر سکتی ہے۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو مسافر کی نماز کے حوالے سے احکامات سنے اور نیت اقامت کے حوالے سے جو شرائط سنی، وطن کی اقسام کے اعتبار سے وطن اصلی، وطن اقامت سے متعلقہ جو ہم نے تعریفات اور مسائل سنے، اللہ تعالی ہمیں ان کو یاد رکھ کر ان پر عمل کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔